دوستوں، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے آخری پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے۔ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ نصیب اور تقدیر کو لکھوانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، جس تاریخ کو امام الانبیاء کی ولادت ہوئی۔ امام الانبیاء کی آمد کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو عید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس مہینے سے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، صدقہ کرنے سے اللہ کے غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، غریبوں کو خوب نوازتے تھے اور مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ تو اللہ والوں، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کریں، روزے بھی رکھیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں،
آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ اللہ والوں، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، جو آپ کا دل کرتا ہے آج مانگ سکتے ہو۔ من پسند نوکری مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے وہ بھی آپ کی کروا دے گا۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا چاہیں تو مانگ لیں۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیے گا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ سفر کی آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے،
قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی 27 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جتنا مانگو گے ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اپنے قریب کر لے گا، اللہ پاک اپنا دوست آپ لوگوں کو بنا لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، یہ دن، یہ گھڑیاں بہت خاص ہیں، یہ مہینہ بھی بہت خاص ہے اور آخری ایام بھی چل رہے ہیں۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ ہے، آخری پیر کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما۔ لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ نصیب کر۔ میرے مولا، کفار بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، بچوں پر آگ کے گولے برسا رہے ہیں۔ میرے مولا، تو مسبب الاسباب ہے، تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے مولا، امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا، ہم میں سے ہی کوئی ایک ایسا سلطان ظاہر فرما دے جو ان سب کو منہ توڑ جواب دے، کفار کی کمر کو توڑ کے رکھ دے۔ میرے مولا، ایسے ظالم اور جابر جو بچوں کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو ننھے ننھے نو مولود بچوں کو مار رہے ہیں، شیر خار بچوں کو مار رہے ہیں، لڑکیوں پر، بچیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، میرے مولا ان سب کو جہنم کی آگ میں جلا۔ میرے مولا، اپنے عذاب کا ان سب کو مزہ چکھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری پیر کا دن ہے، جس کو جب اور جیسے جگہ مل جائے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھیے گا۔ فیکٹری میں ہے تو وہاں پڑھ لیں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ لیں، بہنوں سے گزارش ہے اپنے شوہر کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ کے قریب ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے جو آپ کی ہر حاجت کو لکھتا ہے، اور آپ کی تمام حاجت لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔
اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی ویڈیو کو کاٹ کر دیکھا اور آپ سے کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ اگر مس ہو گیا تو یقین کریں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر 1 سال بعد ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، حلال رزق کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آپ کا آغاز ہو جائے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ اللہ والوں، اگر میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، نیت کر کے کریں، پھر دعا کریں میرے مولا ہماری امی جان امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کی چادر کے صدقے آپ کی بیٹیوں کے، آپ کی بہنوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلتا کاروبار رک گیا ہے، اگر آپ کا کاروبار پہلے بہترین چل رہا تھا لیکن اب نظر بد ہو گئی ہے تو اللہ والوں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ مکمل آپ کی جو بھی نظر بد ہے اس کی کاٹ ہوگی۔ اللہ پاک بالخصوص آپ پر اپنی نظر کرم فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کی نیت کرنی ہے جو آپ کا مقصد ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کری اور اپنے تصور میں آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اب نہ تو کوئی آپ سے بات کرے اور نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ کا تعلق دنیا سے ختم اور اللہ پاک کی ذات سے جڑ گیا۔ کوشش کریں کہ اس طریقے سے عمل کریں کہ آپ لوگ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ یا پھر یہ اگر آپ لوگ نہیں تصور بنا پائے تو یہ تصور بنائیے گا کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ کا مضبوط تصور ہوگا اتنی زیادہ روحانیت، نورانیت آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں
جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔